أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ بھی برباد ہو گیا۔ تبت تباہ اور برباد ہو گئے یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ اس کے کچھ کام نہیں آیا، مالہ اس کا مال، وما کسب اور وہ جو اس نے کمایا تھا، جو کچھ اس نے کمایا وہ اور اس کا مال، ما اغنا عنہ اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ سیصلا بہت جلد، عن قریب داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو بھڑکنے والی ہے، شعلے بھڑک رہے ہوں گی، ایسی آگ میں عن قریب داخل ہوگا۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی، حمالۃ الحطب لکڑیاں ڈھونے والی تھی، فی جیدہا اس کے گلے میں، فی جیدہا اس کے گلے میں، حبل من مسد بٹی ہوئی رسی ہے، فی جیدہا حبل من مسد اس کے گلے میں بٹی ہوئی مضبوط رسی ہے۔ محترم بزرگ عزیز دوستوں، جیسے کل کی جو سورت گزری سورہ نصر، جب اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، تو یہاں جب آدمی کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں تو اس کے پیچھے اس کے دشمن بھی لگتے ہیں۔ اللہ نے بعد والے سورے میں اس کی مثال پیش کی کہ جب آدمی کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے بدخواہ، اس کا برا چاہنے والے دشمن اس کے پیچھے ایک سے ایک پڑ جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے دشمنوں میں سے سب سے بڑے دشمن کا تذکرہ کیا۔ عام طور پر لوگ ابو جہل کو سمجھتے ہیں کہ بڑا دشمن ہے، لیکن سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب سب سے خطرناک دشمن تھا۔ اسی لیے اس کے نام سے اللہ نے سورت نازل فرمائی تبت، اور یہ بھی پہلے لفظ میں یہ بددعائیہ جملہ ہے، تبت تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اب جب تباہ اور برباد کرنے والے خود اللہ تعالی ہیں، یہ بچے کو ٹیک لگ بیٹھے تھے، آؤ سامنے آؤ، بوڑھے ہو گئے تھے، سامنے آؤ بچے، بڑے حضرات ہیں، عذر ہے کوئی بات نہیں، تم نہ کیا ہو بے ادبی کرتے ہیں، قرآن کی بے ادبی نہ کرو، عذر ہے الگ چیز، عذر نہیں، نوجوان بچے ینگسٹرز، یہاں بے ادبی ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے جتنی بے ادبی کی، دنیا میں چاہے نبی نے بد دعا نہ کی ہو، لوگ بد دعا نہ کریں، لیکن اللہ نے بد دعا دی تھی، خود اللہ تعالی۔ اب اللہ کو بد دعا کرنے کی کیا ضرورت، حالانکہ اللہ جو چاہے وہ کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں، تباہ کرنا تھا تباہ کر دیتے، اب یہ کوسنے اور بد دعا دینے کی ضرورت کیا۔ یہ دیکھو قرآن جو ہے نا انسانوں کے مزاج کے مطابق اتارا گیا ہے، انسان اس کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ باتیں جب آپ پڑھنے لگو گے تو انسان کا مزاج کیا ہے، اللہ نے مزاج کے حساب سے مثالیں بیان فرمائی، مزاج کے حساب سے واقعے بیان فرمائے، مزاج کے حساب سے اللہ نے لفظ اور جملے استعمال فرمائے۔ اب یہ جو جملے ہیں اگر آپ پڑھو گے
ابو لہب کون تھا، کیا کرتا تھا، اگر آپ یہ معلوم کرو گے خود بخود دل چاہے گا کہ ہم بھی یہ جملے بولیں، اس کے لیے تباہی کی اور بربادی کے کچھ جملے بول دیں۔ اس لیے ہمارے مزاج کے حساب سے خود اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو میں خود بولتا ہوں، تم بھی بولو اگر بولنا ہو تو اس طریقے سے۔ اور یہاں یاد رکھیے ابو لہب ایک نام اللہ نے لیا ہے، مگر یہ ایک مشن کا نام ہے۔ یہ ابو لہب اور اس کے جیسے لوگ، اس کے جیسے کام کرنے والے جتنے لوگ دنیا میں ہوں گے، سب کے لیے یہ سورہ ہے۔ تو یہاں مفسرین نے اس کو واضح کیا، اللہ قرآن میں جو ہے اس زمانے کے حساب سے کسی ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جیسے قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا تذکرہ کل سورہ ہود کے اندر گزرا، لیکن آخر میں اللہ فرماتے ہیں ذالک آیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ان فی ذالک لآیہ، اس میں عبرت ہے ہر اس بندے کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، ہر بندے کے لیے کہ دیکھو اگر تم بھی ان کی طرح بنو گے تو وہ عذاب جو ان پر آیا تھا تم پر بھی آ سکتا، کوئی دور نہیں ہے۔ تو پہلے ابو لہب کون تھا، کیا تھا، یہ سن لیجیے۔ ابو لہب اس کا اصل میں نام نہیں تھا، ابو لہب اس کا اصل نام نہیں ہے، اور ابو لہب جو ہے ہمارے نبی کے سگے چچاؤں میں سے ایک چچا ہے، سگا چچا۔ عبد العزا اس کا اصلی نام ہے، عبد العزا، عزا ایک بت کا نام ہے، عزا کا بندہ۔ تو اللہ نے اس کا اصلی نام نہیں لیا کیونکہ اس میں شرک ہے کہ عزا کا بندہ کوئی نہیں ہوتا، جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہی ہے، عبداللہ ہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ آپ کا اپنا نام کسی کا بھی بندہ رکھ لے، مگر حقیقت میں وہ اللہ ہی کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اس کا اصلی نام اللہ نے یہاں بیان نہیں کیا۔ عبد العزا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا عبد العزا، مگر یہ بہت گورا تھا، بہت خوبصورت تھا۔ قریش مجھے اللہ کا دین پہنچانے نہیں دیتے، تم میں سے کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے گاؤں میں لے جاؤ، ٹھکانہ دو، میرا ساتھ دو، دین پھیلانے میں مدد کرو۔ آپ ابھی سمجھا ہی رہے ہوتے، لوگ سن رہے ہوتے آپ کی بات کو، پیچھے سے کم وقت ابو لہب آ جاتا اور آگے کہتا لوگ اس کی بات کیا سن رہے ہو، یہ ہمارے علاقے کا پاگل ہے، چھوڑو اس کی بات، یہ دیوانہ ہے۔ مکے میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا، تم ہی ہو جو اس کی بات سنتے بیٹھے ہو۔ تو اتنا سنتے لوگ ان کے چلے جاتے، ہر جگہ نبی جاتے بات کرتے فوراً پیچھے سے یہ آ جاتا اور چلا چلا کر کہتا تم کس پاگل کی بات سن رہے ہو، کس دیوانے کی بات سن رہے ہو۔ اتنا زیادہ، اور اس کی بیوی جو تھی دن میں جاتی جنگل میں اور لکڑیوں کی گٹھڑی کاٹ کر سر پر اٹھا کر لاتی تھی، حالانکہ بڑے مالدار لوگ تھے یہ، ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اپنے گھروں کی خاندانی گھریلو ضروریات کے لیے یہ بیوی خود جنگل جاتی، لکڑیوں کی گٹھڑی کاٹتی اور جمع کرتی، سر پر اٹھاتی اور رسی سے اسے مضبوط باندھ کر کہیں گر نہ جائے اپنے گلے میں پھندا ڈالتی تھی، وہ رسی کا جو لکڑیوں کو باندھا تھا لٹکنے والی رسی کو گلے میں لپیٹتی تھی، دکھاتی یہ تھی کہ میں گھر میں جلانے کی لکڑیاں لے کے لاتی ہوں، مگر درمیان میں کانٹے دار کانٹیاں لے کر آتی تھی، اور اتفاق سے ابو لہب ہمارے نبی کا پڑوسی بھی تھا، جس جگہ سے حضور گزرتے وہی راستہ تھا، اسی گلی میں رہتا تھا، ایک ہی کراس کے رہنے والے تھے ابو لہب بھی اور ہمارے نبی بھی۔ جب آپ اس راستے سے گزرتے تو اروا کو معلوم تھا کہ کس وقت آتے کس وقت جاتے، یا وہ انتظار میں رہتی تھی، رات کے اندھیرے میں جب آپ تشریف لے جاتے تو آپ کے پورے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، ہر دن آپ زخمی ہو جاتے، کانٹے چبھ جایا کرتے، بیوی بھی رات میں پریشان کرتی اور دن میں شوہر پریشان کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جب اس نے کہا کہ محمد اسی لیے تو نے جمع کیا، اللہ تجھے تباہ کر دے، برباد کر دے، تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ گر جائیں، شل ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اس
وہ پتھر جو اٹھایا تھا اور اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر نبی کی طرف اشارہ کیا. اور عام طور پر جو بھی کام کیے جاتے ہاتھوں ہی سے کیے جاتے, اور عرب میں یہ مشہور تھا کہ اس کے ہاتھ گر جائیں, اس کے ہاتھ تباہ ہو جائیں, مطلب وہ خود برباد ہو جائیں, اسے لوگ اس طریقے سے بولتے تھے. تو اللہ نے وہی جملہ دہرایا کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں وَتَبَّ, اور وہ خود تباہ ہو بھی گیا. تو اللہ نے اس میں صاف اشارہ دے دیا کہ ابو لہب کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے, وہ تباہ ہو گیا. شروع میں فرمایا تباہ ہو جائے, پھر فرمایا وَتَبَّ, ہو جائے نہیں, وہ ہو ہی جائے گا. ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ تباہ ہو گیا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں, اللہ کے عذابات کے بارے میں, جہنم کے بارے میں بولتے تو ابو لہب سنتا تو اپنے لوگوں سے کہتا یہ کیا ہوتا قیامت میں دیکھ لیں گے. اگر وہ ایسا پھنس بھی گیا نا, اگر اس کا رب محمد کا رب جب پکڑ لیا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرے پاس تو بہت مال ہے, وہ مال دے دوں گا, اس کا رب بھی چھوڑ دے گا, ہمیں پیسے دے کے چھڑوا لیں گے. اور اگر تب بھی نہیں مانا تو میرے بیٹے ہیں سب کو بلا لوں گا, اس کے رب سے لڑ لوں گا. لوگ کیا سمجھتے جیسے وہ بت بنائے ہوئے ہیں نا, خدا بھی ایسا ہی ہے. وہ چھوٹا سا مجسمہ ہے, پتلا ہے, 4-5 ہاتھ ہیں, فلاں فلاں لوگوں نے بنا لیا. جب اس کے 5-6 ہاتھ ہیں, ہمارے بھی 8-10 ہاتھ ملا لے کے لڑ لیں گے. تم نے اللہ کو سمجھا ہی کیا, پہچانا ہی کیا ہے؟ تو یہ کہتا تھا لڑ لوں گا یا مال دے کر راضی کر لوں گا. تو اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ, ابو لہب کے کام نہیں آیا یا نہیں آئے گا. دنیا میں بھی کام نہیں آیا, آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا. مالہ, ابو لہب کا مال, وما کسب, اور جو کچھ اس نے کمایا تھا, جو کمایا تھا وہ مال ہی تو ہے, تو پھر اس کو الگ کرنے کی کیا ضرورت. مالہ, اس کا مال کام نہیں آیا, اور جو اس نے کمایا وہ بھی کام نہیں آیا. تو مفسرین فرماتے ہیں وما کسب کے اندر اولاد ہے, کیونکہ آدمی کی اولاد بھی ماں کسب میں شامل ہے, اور اولاد جو کماتی ہے وہ بھی باپ ہی کا ہوتا ہے. اللہ نے اس پہ اشارہ کیا اور فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بہترین مال اگر آدمی کھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے اپنی کمائی میں سے کھائے یا اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھائے. یہ دونوں ایک ہی ہیں, یا تو اپنا کھائے کما کر یا اپنی اولاد کی کمائی کھا لے. تو یہاں ایک مرتبہ باپ بیٹے کا مقدمہ آیا نبی کے سامنے, تو بیٹے نے شکایت کی کہ ہمارے ابا جان میرے مال میں سے اٹھا لیتے ہیں, مجھے پوچھتے بھی نہیں, بولتے بھی نہیں, ایسے لے لیتے ہیں, کیا ایسا جائز ہے؟ تو نبی نے فرمایا تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے, تو بھی تیرے باپ ہی کا ہے, تجھے کیا پوچھنا. جب تو ہی تیرے باپ کا ہے تو تیرا سارا مال تیرے باپ ہی کا ہے, تیرے سے کیا پوچھنا. تو یہاں فرمایا ما اغنا عنہ مالہ, اس کا جو مال اس نے جمع کیا تھا, جو دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے گا, وہ بھی کام نہیں آیا. وما کسب, اور اس کی اولاد بھی دنیا میں بھی کام نہیں آئی, آخرت میں بھی کام نہیں آئے گی. ہوا کیا, یہ بدر میں نہیں آیا. ابو لہب اگر بدر میں آتا نا, ابو جہل کا جیسا حشر ہوا تھا, رتبہ کا, شیبہ کا, ربیعہ کا, ولید کا جیسے ہوا تھا, اس کا بھی حشر ہوتا, لیکن کم وقت بدر میں نہیں آیا. بدر کا واقعہ ہونے کے 7 دن کے بعد وہاں بڑے بڑے سردار چھٹ گئے, 70 لوگ جہنم میں چلے گئے, یہ بچا ہوا تھا. تو اللہ نے فرمایا میں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے, میں اپنے بندوں میں سے کسی کو اس کے ساتھ بدلہ لینے نہیں دوں گا, میں دوں گا. یہ میرے نبی سے دشمنی بول لیتا ہے تو چلو اس کے ساتھ دشمنی میری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس زمانے میں خطرناک وائرس تھا, اس زمانے کا جسے طاعون کہتے ہیں. طاعون کا ایک پھوڑا نکلتا تھا, ایک پھنسی ہوتی تھی, کبھی بغل میں نکل جاتی, کبھی گردن میں نکل جاتی, جگہ جگہ وہ الٹی نکلتی تھی. جب وہ نکل کر آتی تو دیکھتے اسے تو اس کے
قریب نہیں جاتے تھے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے جیسے کورونا میں تھا وہ حال کہ جو اس کے قریب جائے گا ٹچ کرے گا اسے بھی وہ بیماری آ جائے گی۔ تو ابو لہب کو جب وہ بیماری 7 دن کے بعد بدر کے وہ بیماری کی ایسی پھنسی پھوڑا نکل کے آیا، بیٹوں نے بیوی نے سب نے دیکھا رے طاعون یہ علاقے میں ہے ہی نہیں اور تجھے آ گیا تو اب تیرے سے جو جو ملے گا سب کو آئے گا۔ تو اس کی بیوی نے بھی بچوں نے بھی اسے گھر سے باہر لے جا کر جنگل میں چھوڑا کہ یہاں مت، ہم سے نہ مل، قریب مت آ، یا تو اچھا ہو جائے تو آنا نہیں تو یہی مر جانا۔ ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال کام نہیں آیا، وما کسب، جو اولاد اسے چھڑانے والی تھی رب سے گھر سے نکال کے باہر بھگایا۔ اب وہ چند دن وہاں پڑا رہا، جیسی وہ طاعون کی بیماری آتی تھی آدمی تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، کوئی اس کو دیکھنے والا مدد کرنے والا نہیں، مر گیا۔ مرنے کے بعد اس مردود کو دفن کرنے تک کوئی نہیں آیا۔ نبی سے دشمنی بول لیتے ہو، ورنہ تو تباہ ہو گیا، تو نے تو بربادی میں نے لکھ دیا، ایسی بربادی جو سردار بنا پھرتا تھا موت کے وقت میں ترس گیا کہ کوئی بیٹا آ جائے، کوئی دفن تو کر دے۔ بدر میں جو مارے گئے ان کو کم سے کم قبر تو ملی، اس کم وقت کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، مر گیا تو 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، کتے بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے، بیماری سے مرا تھا، اس کی لاش پھولنے پھٹنے لگی۔ اب لوگ تانا دینے لگے بچوں کو، رشتہ داروں کو، یار کچھ تو کرو، ایسا چھوڑے اس کو۔ تو اب مزدوروں کو لیا گیا اجرت دے کر، بڑی مشکل سے لوگ اپنے منہ پر چہروں پر جیسے ماسک سے کورونا کا حال ہو، لکڑیاں یہ لمبی لمبی لاٹھیاں لے کر آئے اور ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور اس کے اندر لاٹھیوں سے لکڑیوں سے جیسے کتوں کو لے جاتا ہے ٹھیک وہی منظر، لکڑیوں سے ڈھکیل کر لے گئے اور کم وقت کو مٹی بھی نہیں ڈالا، پتھروں سے مار مار کے پتھروں کے اوپر سے، تاکہ اس کی بدبو متعفن ہو کر باہر نہ نکلے، اس کے اوپر پتھر اونڈے دیے گئے۔ اللہ کا ایسا عذاب آیا، فرمایا ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال بھی کام نہیں آیا، وما کسب، اس کی اولاد اور جو اس نے کمایا وہ بھی کام نہیں آیا۔ یہ تو دنیا میں، یہ تو ابھی سیمپل ہے، عذاب کا چھوٹا سا شروعات ہے، ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سیصلی نارا، بہت جلد، یا تو اس کے مرتے ہی یا قیامت آتے ہی داخل ہوگا۔ یہ تم بھی دیکھو گے کہ ہمارے نبی سے دشمنی مول لینے والا سیصلی، بہت جلد داخل ہوگا، نارا، ایسی آگ میں، ذات لہب، شعلے بھڑکنے والی آگ میں، اس کو اسپیشل آگ میں داخل کروں گا، بھڑکنے والی آگ ہوگی، جیسے اس کا چہرہ بھڑکتا تھا، قیامت میں جہنم میں آگ اس پر بھڑکے گی۔ وامرأتہ، اس کی بیوی تو یہ کیا کرتی تھی، جب اس کا شوہر مر گیا، اب یہ چند دنوں کے لیے، جب یہ سورت نازل ہوئی، ایک روایت ملتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، یہ سورت اترا، صحابہ میں آئے، یہ سورت پھیلنے لگی تو دوسروں کو بھی سناتے تھے کہ یہ سورت اترا ہے۔ تو جب ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس کی بیوی بڑے غصے میں تل ملا گئی کہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں بولتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ غصے میں نبی کی تلاش میں نکلی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آنے لگی تو حضرت ابو بکر نے دیکھا، دیکھتی کہ حضور ارواح آ رہی ہے، بڑے غصے میں لگ رہی، کل کی سورے کے بارے میں پتہ نہیں کیا کر دے گی، آپ چلے جائیں۔ ابو بکر پریشان نہ، آنے دو، نبی جی بہت غصے میں لگ رہی، تو وقت کچھ بھی بول دے گی، کچھ بھی کر دے گی، آپ اٹھ جائیے یہاں سے، نہیں آنے دو۔ جب وہ قریب آئی تو آ کر ابو بکر سے کہنے لگی، او ابو بکر، وہ تیرا دوست کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر پریشان، کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی مذممن ابینا امرہ عصینا، کہ یہ جو وربہ قلینا، اس نے بھی اپنی طرف سے کچھ، جیسی یہ سورت ہے تو اپنی طرف سے کچھ جملے اس نے بنائے، مذممن ابینا وربہ قلینا وامرہ عصینا، کہنے لگی محمد
کہتے ہو ہم اس کو مذمم کہتے ہیں. تو اس اروا نے نبی کا نام بدل دیا تھا. جیسے لوگ آڑے نام رکھتے ہیں, نبی کا اس نے نام کہا محمد تم بولو, ہم مذمم بولتے ہیں ایسا آدمی جس کی ہر کوئی برائی بیان کرے گا. مذمم ہمارے نبی کو کہنے لگے. ہم نے تو اس مذمم کا انکار کیا ہے, ہم اس کی بات نہیں مانتے. وَرَبَّهُ قَضَيْنَا, اس کا جو بھی رب ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا, اور اس کے جو بھی حکم ہے ہم اس کی نافرمانی کریں گے. بول دو اس کو. اور بولی واپس چلی گئی. حضرت ابوبکر نے پوچھا نبی جی وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی آپ کہاں ہیں, کیا آپ اس کو نظر نہیں آئے؟ کہا جیسی وہ آئی میرے اور اس کے بیچ میں فرشتہ کھڑا ہو گیا, نظر ہی نہیں آ رہا تھا. اللہ نے میری حفاظت کی. ایسی کم وقت عورت تھی. تو اللہ نے فرمایا جب یہ مالدار بنی پھرتی تھی, بہت زیادہ نام تھا, بڑا مال تھا, تو اللہ نے اس کی پچھلی حالت کے بارے میں بیان فرمایا. ایک زمانہ ان کا ایسا تھا کہ لکڑیاں اٹھا کر لا کر مارکیٹ میں بیچ کر گزارا کرتی تھی. تو یہ حمالۃ الحطب, لکڑیاں چننے والی, یعنی ایک گھٹیا پیشہ کرنے والی عورت تھی. اور بعد میں بھی ضرورت کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لاتی. تو اللہ نے اس کی وہ صفت بیان کی. اس کی جو بیوی ہے نا, یہ بھی لکڑیاں اٹھا کر لانے والی دنیا میں, اور قیامت میں بھی وہی کام کرے گی. بڑی عجیب حدیث ملتی ہے کہ یہ جہنم میں بھی جو دنیا میں کرتی تھی وہی کام جہنم میں جائے گی. اور وہ زقوم کا جو درخت ہے نا, جو جہنمیوں کے کھانے کے پھل چھوٹیں گے اس کے اندر, اس کی لکڑیاں لے کر آئے گی اور اپنے شوہر کی جہنم پر ڈالے گی. وہاں پر بھی جہنم کی لکڑیاں چن چن کر لائے گی, اس کے شوہر پر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور جلے. جیسے دنیا میں نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی, تو اپنے شوہر کے اوپر جہنم میں لکڑیاں پھینکے گی. حمالۃ الحطب, اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی, لکڑیاں ڈھونے والی. فی جیدہا, اس کے گلے میں حبل من مسد. دنیا میں بھی دیکھو رسی پڑی رہتی ہے. مالدار عورتیں ہار پہنتی ہیں, زیورات پہنتی ہیں, یہ کم وقت رسی ڈال کے پھرتی ہے. اور جہنم میں بھی مضبوط آگ کی رسی پڑی رہے گی. ہمیشہ کا عذاب اس کے گلے میں جہنم کی رسی پڑی ہوگی. فرمایا جب یہ ایسے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی تھی, جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو چند دن کے بعد وہی لکڑیاں ایک مرتبہ لے کے آ رہی تھی. ہوا تیز آئی تو لکڑیوں کی گٹھڑی پیچھے کی طرف گری اور وہ جا کے ایک پتھر میں رسی اٹک گئی. یہ جو گلے میں لپٹی ہوئی تھی اتنا تیز اٹک گئی کہ وہ نہ چھڑا سکی نہ اس سے نکل سکی. اسی رسی کے پھندے میں گلا گھٹ کر مر گئی. تو جو کام کیا کرتے تھے اسی کام میں اللہ نے ان کو عذاب اور سزا دی. تو میرا دونوں اس طریقے سے جہنم میں پہنچ گئے اور قیامت میں بھی ان کا یہی حال ہوتا رہے گا. تو یہ ایک مثال ہے ان کے واقعے میں. دنیا میں آج تک بھی جو اس طریقے سے ہمارے نبی کے دشمن ہوں گے سب کا یہی حال ہونے والا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک